اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شوکت نواز میر، چیئرمین مرکزی انجمن تاجران مظفر آباد، ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، آج اسپیشلی جو میرے اوورسیز بھائی ہیں جو پوری دنیا کے اندر روزگار کے سلسلے میں اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں پہ کافی عرصے سے مقیم ہیں اور اپنا روزگار جو ہے وہ اس کا بندوبست کر رہے ہیں، لیکن جب سے یہ تحریک سٹارٹ ہوئی ہے تو ہمارے اوورسیز بھائیوں کا اس میں ایک کلیدی کردار ہے۔ کیوں؟ پہلے دن سے لے کے آج تک ہمارے اوورسیز بھائی جو ہیں انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن دی، ہمیں ہر طرح کی سپورٹ کی، اور اس حوالہ سے کیونکہ اب جو تحریک ہے یہ ایک نئے فیز میں شامل ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے بیک گراؤنڈ پہ جاؤں گا کہ آپ لوگوں کی مدد سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 13 مئی کو جو ایک بہت بڑا لانگ مارچ کرتے ہوئے 3 شہداء کی قربانی دیتے ہوئے جو ایک ٹارگٹ اچیو کیا تھا، وہ 3 جو ایک ڈاکومنٹس جو سوشل میڈیا پہ سامنے آئے تھے، جن کو ہم وہ نوٹیفیکیشن کہتے ہیں، جن کے تحت آپ کو آٹا جو ہے وہ سستا ہو گیا، بجلی سستی ہوئی، لیکن یہ ساری چیزیں جزوی تھیں جو ہم نے ہمیشہ یہ کہی ہے کہ حکومت سے ہم مذاکرات میں بیٹھے، کبھی ہم نے ڈیڈ لاک نہیں کیا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جو مینڈیٹ ہمارے پاس موجود ہے عوام کا اور خاص طور پہ اوورسیز بھائیوں کا، وہ مینڈیٹ یہ تقاضا کرتا ہے کہ کبھی بھی ڈیڈ لاک کی طرف نہ جایا جائے، ہمیشہ مذاکرات کے راستے جو ہیں وہ کھلے رکھیں۔ ہم نے ہمیشہ مذاکرات کی حکومت کے ساتھ، اور مذاکرات کے نتیجے میں آج تک جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی بھی سالڈ جو ہے وہ چیز سامنے ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے۔ 13 مئی سے آج تک جب سے وہ 3 نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیے تھے، ان میں سے بھی 2 نوٹیفیکیشن پہ جزوی بات ہوئی تھی، اور جو تیسرا نوٹیفیکیشن اشرافیہ کی مراعات کا آج تک 13 مئی سے لے کے آج تک اس پہ کوئی ورکنگ نہ ہوئی۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جو اب بتانا ہمارا فرض بنتا تھا، کیونکہ اب دوبارہ حکومت جو ہے ہمیں مختلف طریقوں سے دبانے کے لیے جو اس نے حربے استعمال کی، جب انہوں نے دیکھا کہ ایکشن کمیٹی یا یہ آزاد کشمیر کی عوام جڑ چکی ہے، جو 77 سالوں میں ایک بہت بڑا، میں کہوں گا یہ ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ تھا کہ جس پہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک پلیٹ فارم سامنے آیا اور پوری کشمیر کی عوام اور اوورسیز بھائی اس پہ اکٹھے ہوئے۔ جب انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی اور دیکھا کہ عوام جڑ چکی ہے، عوام باشعور ہو چکی ہے، تو انہوں نے اب یہ ایک صدارتی جو ہے ایک آرڈیننس لایا جس کو ہم کالا قانون کہتے ہیں۔ یہ کالا قانون لانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو کریش کیا جائے اور ہمارے ان بھائیوں کو کریش کیا جائے جو مختلف تنظیموں کے اندر موجود ہیں، جن کی اپنی اپنی جماعتیں، اپنی تنظیمیں ہیں، اور وہ ہم سے پہلے اس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ اب انہوں نے اس کو زیر بار کرنے کے لیے ان لوگوں کو اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو زیر بار کرنے کے لیے راولہ کوٹ کے اندر جو ہے وہ FIRs کاٹنی شروع کی، لاٹھی چارج ہوا، اور ہمارے سینئر جو تنظیموں کے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ اریسٹ کیا گیا۔ اور آج بھی جو اس بیان دینے کی وجہ بنی ہے کہ آج بھی ہمارے چند جو تنظیمی لوگ ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، جو جن کا اور ہمارا ایک موقف ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو کریش کرنے کے لیے ان کو زیر بار کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو آج مجبور ہو کے اسپیشلی میں اپنے اوورسیز بھائیوں سے مخاطب ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں آپ کی مکمل سپورٹ، آپ سپورٹ ہمیشہ کرتے رہے ہیں، لیکن اب یہ وقت آ گیا کہ ریاست جو ہے وہ زور زبردستی کر کے جو ہے وہ اس تحریک کو، ان لوگوں کو کریش کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ بارہا میں نے یہ بات کہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آپ بات کرتے ہیں، وہاں پہ تو ہندو ہے جو ظلم کر رہا ہے۔ یہ آزاد کشمیر جس کی آپ بات کرتے ہیں، جس کو آپ آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں، تو میرے خیال سے اگر آزاد ہوتا تو اس طریقے سے عوام کو اپنے حقوق کی بات کرنے سے روکنے کے لیے کالا قانون نہ لایا جاتا، ان پہ FIRs نہ کاٹی جاتی، ان پہ تشدد نہ کیا جاتا۔ اب یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمارے اوورسیز بھائی جس جگہ پہ ہیں، جہاں جہاں پہ موجود ہیں، ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں بیرونی دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ان کی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے۔ وہ جہاں جہاں پہ احتجاج کر سکتے ہیں، جہاں جہاں پہ جس طریقے سے ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو کالا قانون ہے یا یہ ریاست کا جو جبر ہے، جو میں کہوں گا غیر قانونی، غیر اخلاقی جو جبر جو وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور ہماری دیگر جو تنظیموں کے سربراہان ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں حق سچ بات کرنے پہ کیا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے اور اس کالے قانون کو ختم کیا جائے۔ میں اس امید کے ساتھ کہ حسب سابق ہمارے اوورسیز بھائی اس دفعہ بھی وہ ہم سے پہلے اپنی ریاست کی شناخت، اپنے حقوق کے دفاع کے لیے سب سے آگے ہوں گے۔